السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے کہ پیارے بچوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے حصے میں حمد کو مکمل کیا ہے اور پھر اس کی مشق کو حل کرنا شروع کیا ہے۔ آج کے حصے میں ہم بقیہ کی مشق جو ہے وہ حل کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ آپ کو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 5 کھولنا ہے اور اس میں سوال جواب والی مشق کے اوپر آ جانا ہے۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال جواب شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سوال جواب آپ اپنی سمجھ کے مطابق، جس طرح سے آپ نے حمد سمجھی ہے اس کے مطابق خود حل کریں گے۔ پھر اگلی ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات آپ کو بتاؤں گی، پھر آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ آپ کے کتنے سوال جواب صحیح ہیں اور کتنے جواب جو ہیں وہ غلط ہیں۔ تو یہ آپ کو خود کرنے ہیں، جس میں پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کیوں بنائی؟ نمبر 2 ہے ہماری پیاس بجھانے کے لیے کون سی نعمت بخشی گئی ہے؟ نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ نے رات کس لیے بنائی ہے؟ نمبر 4 ہمیں زبان کی نعمت کیوں دی گئی ہے؟ یہ 4 سوال ہیں جو آپ کو اپنی کاپی میں ان کے جوابات تحریر کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو چیک کریں گے کہ آپ کے جوابات صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ ان جوابات سے آپ میرے جوابات کو میچ کریں گے، اور اگر وہ میچ ہو گئے تو پھر مطلب آپ کے جوابات کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور پھر یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو حمد کتنی سمجھ میں آئی ہے۔ اب آخری سوال جو 5واں ہے اس میں بول رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی بخشی ہوئی کون سی نعمت کا خصوصی شکر ادا کرنا چاہیں گے؟ اس نعمت کا نام اور اس کی اہمیت پر 2 یا 3 جملے اپنی کاپی میں لکھیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت سی بے شمار نعمتیں بخشی ہیں، لیکن یہاں پہ سوال کیا گیا ہے کہ وہ کون سی نعمت ہے جس کا آپ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیں گے۔ اس نعمت کا پہلے آپ کو نام لکھنا ہے اور پھر اس کی اہمیت پہ 2 یا 3 جملے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میرے مطابق جس نعمت کا میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہوں گی وہ ہے والدین کی نعمت، کیونکہ سب نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ ہے والدین کی نعمت، کیونکہ والدین ہمیں پالتے ہیں پوستے ہیں، پھر ہماری ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں بنائی ہیں، لیکن ان میں سے جو خاص نعمت ہے ان کی وہ ہے والدین۔ تو اسی طرح اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی نعمت ہے جس کا آپ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس نعمت کا اوپر نام لکھیے اور پھر اس کی وجہ اہمیت لکھیے کہ آپ کیوں خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ مشق کے دوسرے حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گنتی سیکھیے اور لکھیے۔ اس میں صرف آپ کو کتاب میں گنتی لکھنی ہے اور پھر سیکھنی ہے، ہجے کے ساتھ پڑھیے اور پھر آپ اس سے اچھے سے سیکھ جائیں گے۔ تو یہ کام جو ہے وہ آپ کتاب کے اندر ہی اس مشق کو حل کر لیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا جو حمد ہے، ہمارا جو سبق پہلا ہے حمد، وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سبق نمبر 2 پہ جو ہے نعت۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس شعر میں یا جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ حمد کہلاتا ہے، اسی طرح سے جس شعر میں یا جس نظم میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اس کو نعت کہا جاتا ہے۔ تو ہم شروعات کر لیتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اس کے لیے آپ کو صفحہ نمبر 6 پہ آنا ہوگا۔ اب میں نعت پڑھتی جاؤں گی اور آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتی جاؤں گی۔ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تم، حبیب کبریا تم ہو، خدا کے رازداں تم ہو، ہمارے رہنما تم ہو۔ اب شاعر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے جو نبی ہیں، جو کہ آخری نبی ہیں، جیسے ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کبریا ہیں۔ حبیب کبریا کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ ہمارے نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رازداں بھی ہیں۔ رازداں مطلب باتیں رکھنے والا یا پھر غیب کو جاننے والا۔ تو جو ہے غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک جسے چاہے اس کو غیب کا علم دے بھی سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رازداں کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے لیے رہنما ہے، مطلب ہمیں راستہ دکھانے والے۔ ہمیں کس نے راستہ دکھایا؟ جب دنیا اندھیروں سے گھری پڑی تھی تو اس میں جو شمع جلائی وہ ہمارے پیارے نبی تھے، جنہوں نے آ کے اخلاق کی، ادب کی شمع جلائی، ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں محبت اور صداقت کی ہمیں تعلیم دی تم نے، علم بردار رحمت ہو، حبیب کبریا تم ہو۔ اب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محبت سکھائی، صداقت مطلب سچ کی تعلیم دی کہ ہم ہمیشہ سچ بولا کریں، اپنی زندگی کو سچ پہ مبنی کر لیں، اپنی زندگی
کا سچ کو ایک اہم جزو بنا لیں۔ اسی طرح علمبردار رحمت مطلب جس کے پاس جو جھنڈا پکڑے گا رحمت کا وہ علمبردار کہتے ہیں ہم جھنڈا پکڑ کر چلنے والے کو۔ تو جھنڈا پکڑ کر چلنے والے کو جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہمارے نبی ہیں وہ سب ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، تو پھر جو رحمت کا جھنڈا ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ تیسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں تمہارے خلق کی خوشبو سے دو عالم مہکتے ہیں، تمہارا ہر عمل پیارا، خدا کے دل ربا تم ہو۔ اب اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے، جو ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تو اس کی مہک جو ہے وہ دونوں عالم مطلب دونوں کائنات، دونوں جہان، کل کائنات میں اس کی مہک، جو اس کی خوشبو کی مہک ہے، وہ دونوں جہان اس خوشبو سے مہک رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے۔ اسی طرح تمہارا ہر عمل پیارا، ہمارے نبی نے جتنے بھی عمل کیے ہیں، جتنے بھی کام کیے ہیں، وہ اس لیے تاکہ ہم ان سے دیکھ کر سیکھیں۔ تو جو عمل ہمارے نبی نے کیے ہیں وہ ہر ایک عمل پیارا ہے، اور اسی طرح خدا کے دل ربا ہو تم، اور ہمارے نبی جو ہیں وہ دل کو بھانے والے، جس کو ہم دل ربا کا مطلب ہوتا ہے دل کو بھانے والا، تو خدا کے جو سب سے زیادہ قریب ہے یا جو خدا کے دل کو بھاتا ہے وہ ہمارے پیارے نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہیں قرآن میں کتنے لقب اللہ نے بخشے، کہیں شمس الدحا تم ہو، کہیں بدر الدجا تم ہو۔ پھر شاعر اور فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے نبی کو بہت سے لقبوں سے، بہت سے جو ہے ناموں سے پکارا ہے۔ کہیں پہ شمس الدحا پکارا ہے اور کہیں پہ بدر الدجا کہا ہے۔ بدر الدجا مطلب ہوتا ہے سیاہ رات کو روشن کرنے والا، اور شمس الدحا کا مطلب ہوتا ہے روشن سورج۔ تو اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے اللہ پاک نے کہیں قرآن میں ان کو شمس الدحا کہا ہے، مطلب سورج کے جتنا روشن، کیونکہ انہوں نے ہماری زندگی میں روشنی کی ہے، اور کہیں پہ ان کو بدر الدجا کہا ہے، مطلب سیاہ رات کو روشن کرنے والا، مطلب دنیا کی تاریکی کو ختم کرنے والے ہمارے نبی تھے، تو ہمارے نبی جو ہیں وہ بدر الدجا ہیں، سیاہ رات کو روشن کرنے والے ہیں۔ تمہیں کو رب عالم نے بلایا عرش اعظم پر، نبوت ایسی پائی ہے امام الانبیاء تم ہو۔ اور ہمارے نبی جو ہیں وہ نبی ہیں جس کو اللہ پاک نے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی ہے، جس کو ہم واقعہ معراج میں پڑھتے ہیں، تو وہ ہمارے جو نبی ہیں وہ صرف ان کو اللہ پاک نے جو ہے وہ پورے عرش اعظم کی سیر کرائی، وہاں پہ بلایا، اور ایسی نبوت، کیونکہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے اوپر نبوت آ کے ختم ہو گئی، تو وہ سارے نبیوں کے امام الانبیاء ہیں، سب نبیوں کے امام ہیں۔ آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہوں اس سے سوا کیا ہو ضیا کے جز و اماں تمہیں ہر ابتدا ہو شاہدی، ہر انتہا تم ہو۔ اب آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میں کیا کہوں کہ میرے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے دین کی جو ابتدا ہے وہ ہمارے نبی پہ ابتدا ہوتی ہے، اور ہماری نبی کی زندگی میں ہی اس کی انتہا ہوتی ہے، مطلب ہماری جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو ہمیں ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے، وہ سارا ہماری نبی کے زندگی سے شروع ہوتا ہے، اور ہماری نبی کی زندگی میں کی جو ہر انتہا ہے اس پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ نعت لکھی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نعت بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگلے حصے میں ہم اس کی مشق کی طرف آئیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔